سورۃ الانبیاء ایک ہی مکی سورت ہے۔ اس میں نبیوں کے واقعات بیان کیے گئے۔ اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ نبیوں کی سورت، نبیوں کے حالات اور واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کا رد کیا ہے۔ اہل مکہ کے اندر جو ہٹ دھرمی اور دین سے دوری ہے، وہ اس لیے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں تسلیم کرتے۔ ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ ایک دن ہمیں اپنے عملوں کا حساب دینا ہے یا قیامت قائم ہے۔ اور جس کے ہاں بھی عقیدہ نہ پایا جائے، یہ فکر نہ پایا جائے، اس کے ہاں بے راہ روی آ جاتی ہے، بے دینی آ جاتی ہے، آدمی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے کہ تمہاری یہ سوچ کی سب کچھ دنیا ہی ہے اور دنیا ہی میں ختم ہو کر کے سب حساب کتاب کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔ تو اللہ نے رد کیا ہے کہ اقترب للناس حساب، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہو گیا، لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہو گیا ہے، اور وہ غفلت میں پڑ کر کے اعراض کرنے والے غفلت میں بھی ہیں اور پلس اعراض کرتے، انکار کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے رب کے پاس، ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس جب بھی کوئی نئی بات آتی ہے تو اس کو کھیلتے کودتے سنتے ہیں، اس کو کوئی ویلو اور اہمیت نہیں دیتے۔ نبی کی بات جو قرآن سے نازل شدہ ہوتی، اس کا مذاق اڑاتے، تمسخر اڑاتے، استہزاء کرتے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل۔ بعض آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، مرچا چڑھ گیا ہے، اور اب کی باتوں کو سمجھتے اس پر عمل نہیں کرتے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قیامت قریب ہے اور قیامت واقع ہو کر کے رہے گی، ہر شخص کو اپنے اپنے عملوں کا حساب دے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے اس عقیدے کا بھی رد کیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی انسان، کوئی بشر یہ رسول کیسے ہو سکتا، اور اگر وہ رسول ہے تو اس کو عام لوگوں سے ہٹ کر ہونا چاہیے، نہ کھائے نہ پیے نہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی مردوں کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے سب کی طرف وحی کی ہے، اور سب کے سب وہ مرد تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو تم اہل ذکر سے، یہود نصارہ سے، اہل کتاب سے پوچھ لو ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، ہم نے نبیوں کو ایسا نہیں بنایا، ایسا جسم نہیں دیا کہ وہ کھانا ہی نہ کھائیں۔ انسان ہے تو کھانا کھائیں گے، اور انسان ہے تو ان کو موت لاحق ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اصل میں اہل مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے آپ کو نبی رسول کہتے ہیں، پھر بازاروں میں بھی چلتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، بیوی بچے بھی، لیکن کیسے رسول؟ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی بالاسواق، کیا ہے اس رسول کو جو کھانا کھاتا ہے بازاروں میں چلتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے رد کیا کہ ان سے پہلے جتنے بھی نبی رسول بھیجے گئے سب کھانا کھاتے تھے، سب کی اپنی انسانی ضروریات تھی، اور ایک چیز اور، ہمیشہ کے لیے نہیں آئے،
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا۔ اچھا اسی سے بات یہ بھی بات کہ ہر شخص میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا کہ جو بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے جسے سورہ رحمان میں ہے کہ کل شیء ہالک یا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر شخص کو فنا ہونا سوائے رب کی ذات کے، کلو ہر شخص کو، کل ہر شخص، یا اسے ہی ہے کل نفس ذائقۃ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ تو بس تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے ہیں، آپ وصال کر رہے ہیں، آخر وہ موت آپ پر کب لاحق؟ جنت جہنم کے فیصلے کے بعد لاحق تو ہونی ہے، لاحق تو ہونی ہے، موت آپ پر آنی ہی ہے، لیکن وہ موت کب واقع؟ اگر آپ اس موت کو، جبکہ ساری علامتیں، ساری چیزیں اللہ کے نبی کے ساتھ کی گئی، صحابہ نے آپ کا جنازہ پڑھا، آپ کو دفن کیا، آپ کو نہلایا، ساری چیزیں جو عام طور پر کی جاتی ہیں کی گئی، پھر بھی لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ وما کانوا خالدین، یہ انبیاء رسول بھی ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ ہی کے رد کے بارے میں اپنی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا، اپنی بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ کیا، اور یہاں تک بیان فرمایا کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی نبی رسول کو بھیجا ان کی طرف وہی کی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بندگی نہ کرے۔ ایک چیز اور اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے قیامت ہی کے حوالے سے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن ہم ترازو کو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ قائم کریں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم ترازو کو عدل کے ساتھ قیامت کے دن قائم کریں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کوئی بھی شخص کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، سب کے ساتھ عدل کیا جائے گا، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رائی کے، خردل رائی سرسو، اگر سرسو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، اَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو لے آئیں گے۔ کَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب لینے کے اعتبار سے کافی۔ ہم نے، آپ نے، ہم سب نے رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں، محفل میں، خلوت میں، تنہائی میں جو بھی عمل کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کرم اس کو لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لقمان حکیم کا وہ قول نقل کیا ہے جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ یا بنیا انہا ان تک، اے میرے بیٹے اگر کوئی کام تم نے تکو فی صخرۃ، کسی چٹان اور پتھر میں گھس کر کیا ہوگا، اور فی السماوات، یا آسمان کی پنہائیوں میں، اور فی الارض، یا زمین میں، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، سینے والی باتوں کو جانتا ہے۔ لطیف خبیر ہے، باریک سے باریک چیزوں کی بھی خبر رکھنے والا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر کوئی سیاہ چونٹی بھی چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں بھی خبر ہے۔ تو یہ اشارہ کیا اہل مکہ کو کہ تمہارے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور سارے اعمال کا اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کا حد نوح علیہ السلام سے لے کر کے حد ابراہیم علیہ السلام، حد سلیمان علیہ السلام، حد ہود
علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، کئی نبیوں کا تذکرہ کیا اور ان نبیوں کے حالات سے ایک بات بیان کی ہے کہ دنیا میں جو نبی رسول تھے وہ بھی حالات اور حوادث کے شکار ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ انبیاء رسول تھے تو انہیں کوئی پریشانی نہیں لاحق ہوتی تھی، بیماری میں نہیں مبتلا ہوتے تھے یا بیمار نہیں ہوتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک نبی تھے۔ مفسرین نے لکھا الگ الگ اقوال کی روشنی میں کہ تقریباً 18 سال بیماری میں مبتلا رہے۔ 18 سال الگ الگ، کسی نے 6 کہا، کسی نے 12 کہا، کسی نے 18 کہا۔ 18 سال بیماری میں مبتلا رہے۔ تفسیری حوالوں کے مطابق کئی بیویاں تھیں، بچے تھے، دولت ثروت تھی، سب کچھ دھیرے 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 سب ختم ہو گیا۔ اور اللہ کی اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بیماری کا اظہار بھی نہیں کیا۔ لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ بغیر طلب کیے، بغیر مانگے دیتا ہے، سنتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں مانگنی پڑتی ہیں، طلب کرنی پڑتی ہیں۔ ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا، ہم بیمار ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ بارہ مندہ خود سے کرے تو، اپنے ہاتھ پھیلائے تو، زبان کھولے تو، یہ اللہ چاہتا ہے اس کو بندے کی ادا بہت پسند آتی۔ ورنہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک نبی ہو کر کے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا رہے، 18 سال تک رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری نہیں دی۔ لیکن جب یہ احساس ہوا کہ اب اللہ کو پکارے بغیر کوئی چارہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن انبیاء کیا ہے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو مطلب عار سمجھتے تھے کہ اللہ سے کیا، اللہ سے کیا مانگے۔ اللہ نے بیان کیا کہ ایوب اذ نادى ربہ، یاد کرو ایوب کو جب انہوں نے اپنے رب کو آواز دی، پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ مجھے بیماری لاحق ہو گئی۔ اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کی بیماری دور کر دے، بلکہ کیا کہا، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اشارے سے یہاں بھی کام لیا، کنایے سے کام لیا کہ اے رب مجھے بیماری لاحق ہو گئی ہے، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی دعا سن لی۔ اس لیے اس سے پہلے بھی میں کہا تھا انشاءاللہ اس پر میں ایک بیان دوں گا کہ دعا سے تقدیر بدلتی۔ فاستجبنا لہ، اب تک نہیں دعا کی، بیماری مبتلا رہی، جیسے ہی خالی اشارے کنایے سے کہا کہ اللہ مجھے بیماری لاحق ہو گئی ہے، تو رحم کرنے والا ہے، اللہ کہتا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا سن لی، قبول کر لیا۔ فکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے دور کر دیا انہیں جو بھی بیماری اور پریشانی لاحق تھی۔ عربی گرامر کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو من ضر نکرہ ہے، جتنی پریشانیاں، جتنی بیماریاں لاحق تھی سب ہم نے دور کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور ہم نے ان کے اہل و عیال کو دوبارہ دیا، اور اسی طرح اور دیا، رحمتم من عندنا، اپنی طرف سے بطور رحمت کے، وذکریٰ للعابدین، اور یہ عبادت گزاروں کے لیے عبرت اور نصیحت۔ سب کچھ جو آل اولاد ختم ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دیا۔ اسی آیت کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ اگر آدمی زیرو پر پہنچ جائے، صفر پر پہنچ جائے، دولت میں، ثروت میں، عزت آبرو میں، شہرت میں زیرو پر پہنچ جائے اور اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ سے توبہ طہارت کر لے، اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھ دے، تو پھر سے زیرو سے وہ اونچائی تک پہنچ سکتا ہے۔
حضرت ایوب علیہ السلام زیرو پر پہنچ گئے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پھر سے سب کچھ ان کو عطا کیا، سب کچھ دے دیا۔ ہم لوگ بچپن میں سنتے تھے، کسی صحیح کتاب میں تو نہیں پڑھا، آپ بھی سنے ہوں گے کہ سب بیوی بچے سب چلے گئے، صرف ایک بیوی رہ گئی، ایک بیوی رہ گئی تھی جو ان کی دیکھ ریکھ کرتی تھی، جھاڑو پوچھا کر کے، ماں کے لا کر کے ان کو کھلاتی تھی۔ ایک روایت ہم نے بھی سنی تھی کہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ اس بیوی کا چوٹی پکڑ کر کے کھڑے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ جب کچھ نہیں رہ گیا ان کو کھلانے کے لیے تو کسی نے اسی چوٹی کا مانگ کر دیا۔ اب ایک طرف کی شوہر اسی سے اٹھتا ہے اور ایک طرف شوہر مطلب کھانے کے لیے ترس رہا ہے، تو اس خاتون نے اپنی چوٹی کٹوا، تو ان کو بہت غصہ آیا تھا، کہا تھا اگر میں اچھا ہو جاؤں گا تو تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا، اور جب اچھا ہوئے تو اسی جھاڑو سے مطلب انہوں نے مارا تھا۔ اسی میں ایک واقعہ اور ہے کہ جو شیطان ہے، شیطان کبھی بھی انسان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں خیر خواہ ہو سکتا۔ آپ کچھ چیزیں مزین کرتا، خوبصورت بناتا ہے، لیکن کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اسی میں ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا، یہ آپ کو اسے عبرت کے لیے آپ سمجھ سکتے، اس کا حوالہ مجھ سے مت مانگیے گا کہ ایک دیوار کے کنارے ان کی بیوی نے حضرت ایوب کو وہیں ٹیک لگا کر کے بیٹھا دیا۔ اتنے میں دیوار گرنے لگی، شیطان نے دیکھا اور جلدی سے جا کر کے حضرت ایوب کو دیوار سے دور کر دیا۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، تو شیطان نے میرے ساتھ خیر خواہی کی، میری جان بچا لی۔ کہا کچھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اس لیے ہٹا دیا ہوں، کہیں دیوار کے نیچے دب کر مر جاتے تو شہید ہو جاتے، تمہارا درجہ زیادہ ہو جاتا، ویسے مرو گے تو عام موت مرو گے۔ تو شیطان کبھی بھی انسان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سماج میں بھی انسانوں میں سے کچھ شیطان ایسے ہوتے ہیں، آپ کے ہمارے ساتھ کبھی بھی بھلائی کریں تو پہلے ان کا اپنا کوئی غرض مقصد اس میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ایسے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کے قصے کے ذریعہ بیان کیا ہے کہ انبیاء بھی پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبی رسول کا ذکر کیا ہے، ذنون صاحب الحوت، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی والے کا۔ اللہ نے کہا کہ وَذَنُّونَ، یاد کرو مچھلی والے کو، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ ناراض ہو کر کے چلے گئے تھے اور انہوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم ان پر قادر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں بیان کیا ہے کہ وَإِنَّ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس رسولوں میں سے تھے، اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے بھری ہوئی کشتی کی طرف چلے گئے۔ اصل میں قوم مان نہیں رہی تھی بات، یہ دھمکی دیا کرتے کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہو گیا کہ 3 دن کے بعد عذاب آ جائے، اور اس سے پہلے یہ خود ہی چلی کشتی میں سوار ہوئے، اس کا بوجھ لوڈ زیادہ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کچھ بوجھ کم کیا جائے، لیکن کس کو پھینکا جائے؟ قرآن کہہ رہا فَسَاهَمَ، لوگوں نے قرآن نازی کی نام نکالا، تو نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا، فَقَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، انہی کا نام نکلا۔ تو ان کو اٹھا کر کے سمندر میں پھینک دیا گیا، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے ان کو نگل دیا۔ اب یہ سمندر کی گہرائی میں قرآن نے بیان کیا ظلمات، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، انہوں نے تاریکیوں میں، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، وہاں شاید پہنچے تو احساس ہوا کہ ابھی میں زندہ ہوں۔ اسی طریقے میں ہم لوگ خواب نہیں دیکھتے ہو گیا پھر بات اللہ شکر ہے کہ یہی غریب، اس سے شاید احساس ہوا ہوگا کہ ابھی میں زندہ ہوں۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، تاریکیوں میں ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، تو انہوں نے تاریکیوں میں پکارا، بہت اہم چیز ہے۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، تاریکیوں میں پکارا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی۔ فَاسْتَجَبْنَا، اللہ نے یہاں بھی بیان کیا، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، کیا پکارا؟
ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ میں ظالموں میں سے، میں خطا کار ہوں، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تیری ذات پاک ہے۔ اللہ یہاں بھی بیان فرما رہا ہے کہ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا سن لی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کو غم سے نجات دی۔ سورہ صافات میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ تسبیح بیان کرنے والوں میں نہ ہوتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ کہتے، اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرتے، لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ہم جب تک اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اللہ کی طرف نہیں پلٹیں گے، ہمارے ملک کے حالات جو بھی نہیں خراب ہوئے ہیں، ہم اللہ سے دور ہو گئے، ہم کو پھر سے رب کے قریب ہونا پڑے گا۔ جب ہم رب کے قریب ہوں گے تو اللہ تعالی ہمارے مسئلے کو حل کرے گا۔ کوئی بھی مسئلہ، چاہے وہ بیماری کا مسئلہ ہو، مقدمات کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، یا ملکی مسئلہ ہو، انفرادی اجتماعی کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ کہہ رہا ہے کہ حد یونس اگر رجوع نہ کیے ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ اللہ نے کہا کہ کذالک ننجی المؤمنین، ایسے ہی مومنوں کو میں نجات دیتا ہوں، ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، ایسے ہی میں مومنوں کو نجات دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے حضرت زکریہ کا واقعہ بیان کیا، مریم کا واقعہ بیان کیا، اور تمام نبیوں کے واقعات کے بعد ایک اہم بات بیان کی ہے، ان کی اجتماعی خوبی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، جو بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنے والے، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے انبیاء رسول، ویدعوننا رغبا ورہبا، اور ہم کو پکارتے تھے ڈر سے، خوف سے، امید رکھتے ہوئے، وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہم سے وہ ڈرنے والے۔ دیکھیے دونوں کیفیتیں ہونی چاہیے، رب سے امید بھی ہو کہ رب کی رحمت بہت وسیع ہے، اور ڈر بھی، یہ دونوں کیفیتیں جب ہوں گی تبھی بندہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے بارے میں مختصراً اس سورہ کے اندر بیان کیا۔ اس کے بعد سورہ حج ہے، سورہ حج کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں بیان کیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ، قیامت کا جھٹکا بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا، جس دن قیامت کو لوگ دیکھ لیں گے۔ قرآن میں کئی نام سے، کہیں القاریہ، کہیں الحاقہ، کئی نام سے، کہیں ساخہ، کہیں طامہ، کئی نام سے قیامت کو بیان کیا۔ اللہ نے خود بیان کیا، یوم ترونہا، جس دن اس کو دیکھ لو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تو ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، جبکہ ماں کی ممتا اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دودھ پلاتے بچے سے غافل نہیں، اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ لیکن قیامت کی شدت اور ہولناکی اتنی زیادہ ہوگی کہ دودھ پلانے والی ماں، کوئی بھی جانور، انسان کوئی بھی نہیں، اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا، بچے ضائع ہو جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ، آپ لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، نشے میں دیکھو گے، جیسے لگے گا کہ نشے میں ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب سخت، اللہ کی عذاب کی، قیامت کے ہولناکی کی، قیامت کی شدت کی وجہ سے ایسے لگے گا جیسے لوگ مدہوش۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، کہ کل قیامت کے دن تمام لوگ میدان محشر میں ننگے پاؤں، ننگے بدن کے اکٹھا کیے جائیں گے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ پڑی کہ الرجال والنساء جميعا، اے اللہ کے رسول، مرد اور عورت سب ایک ہی جگہ ہوں گے، بغیر کپڑوں کے ہوں گے؟ ينظر بعضهم الى بعض، وہاں تو ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہوگا، کیا وہاں شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا یا عائشہ، تم دیکھنے اور شرم کرنے کی بات کرتی ہو، الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، معاملہ اتنا شدید اتنا سخت ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بس میں بیان کیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، انسان بھاگے گا اپنے باپ سے، انسان بھاگے گا اپنی بیوی سے، انسان بھاگے گا اپنے بیٹے سے، ہر ایک اپنے اپنے معاملے میں الجھا ہوا ہوگا۔ کسی اردو شاعر نے کہا یقیناً آئے گا وہ دن کی جب محشر برپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا، وہاں کوئی کسی کو پوچھ ہی نہیں رہا، وہاں معاملہ صرف نیکیوں کا۔ سے بخاری کی روایت ہے، مقداد بن عمر حدیث کے راوی ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تدنى الشمس یوم القیامت من الخلق، کہ قیامت کے دن یہ سورج جو لاکھوں کروڑوں میل کی دوری پر ہے، یہ مخلوق سے ایک میل کے مقدار پر اتنا قریب کر دیا جائے گا، سورج تدنى الشمس من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل، سورج یہ انسان سے قریب کر دیا جائے گا یہاں تک کہ ایک میل کے فاصلے۔ حدیث کے راوی سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی کی اس حدیث میں میل سے مراد کیا، مسافت الارض، زمین کی مسافت اور دوری مراد ہے، اب المیل الذی تبتہل بہ العین، میل عربی میں سرمدانی جو سلائی کو بھی کہتے ہیں، اس سے سرما لگایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اس میل سے مراد زمین کی مسافت ہے یا میل سے مراد وہ میل ہے جس سے آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے۔ تمام کے تمام لوگ فَتَقُولُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْأَرْضِ، لوگ اپنے اپنے عملوں کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، کچھ لوگ بہت جو نیک اور صالح ہوں گے وہ اپنے ٹخنوں تک پسینوں میں ڈوبے ہوئے، منہم من یکون الی رکبتیہ، کچھ لوگ گھٹنوں تک پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے، منہم من یکون الی حقویہ، کچھ لوگ کمر تک پسینوں میں ڈوبے ہوتے، ومنہم من یجم العرق انجاما، کچھ لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پسینوں کا لگام پہنائے گئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتے یہاں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو وہاں صرف انسان کا اپنا عمل کا، اگر اچھائیاں ہیں نیکیاں ہیں تو آدمی میدان محشر میں بھی بچ سکتا، اگر اچھائیاں نہیں ہیں نیکیاں نہیں ہیں تو کوئی چیز وہاں کام آنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ قیامت کا جھٹکا، قیامت کا زلزلہ بہت شدید بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی شدت اور بربادی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے اپنے صالح کی توفیق دے، ہر قسم کے شر غائب ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جب تو دنیا میں زندہ رکھ ہمارا سلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان سلام پر۔ آمین۔ السلام علیکم۔